تو آسمان کی طرف دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت افلا ينظرون. یہ نظر رکھنے والے، نگاہ رکھنے والے، دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے، بینائی رکھنے والے، افلا ينظرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہے؟ الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی طرف، اس کی خلقت کی طرف، کیسے میرے رب نے اسے تخلیق کیا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف، اس آسمان کو کیسے اللہ رب العالمین نے بلندی اونچائی عطا فرمائی. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے میرے رب نے اسے گاڑ دیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے ہم نے زمین کو ہموار اور پلین کیا. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، یہ آیات کونی ہے جو کائنات میں رونما ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں، یہ آیات کونی ہے. اور قرآن مجید کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ آیات قرآنی ہے. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. فی الآفاق، کناروں میں، آفاق میں، افق میں. وفی انفسہم، اور ان کے اپنے جسم میں بھی ہم انہیں اپنی نشانیاں ضرور دکھائیں گے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جو آسمانوں کے پالنہار ہے، زمین کے پالنہار ہے، آسمان اور زمین کے بیچ رہنے والی ساری مخلوق کی پالنہار ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. لا الہ الا هو یحیی و یمیت، وہ اللہ ہی ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. یحیی و یمیت، وہ الہ ہونے کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ یحیی، وہ زندگی بھی وہ دیتا ہے، وہ یمیت، موت بھی وہ دیتا ہے. ربکم ورب آبائکم الاولین، صرف تمہارے پالنہار، صرف تمہاری ہی خالق نہیں ہے. ربکم، تمہارے خالق بھی ہے، تمہارے پالنہار بھی ہے. ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے گزرے ہوئے آبا و اجداد کے خالق، ان کے پالنہار بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے. بل ہم فی شک یلعبون، یہ جو مشرک ہیں ہمیشہ شک میں، بل ہم، بلکہ وہ فی شک، ایک شک میں، یلعبون، کھیل رہے ہیں. فرتقب، سو انتظار کر، یوم تأتی السماء بدخان مبین، یوم تأتی السماء، یوم، اس دن کا، تأتی جب لائے گا، السماء آسمان، بدخان مبین، بدخان دعا، مبین ظاہر. اب وہ دعا کیا کرے گا؟ یخشى الناس، وہ ڈانپ لے گا انسانوں کو، لوگوں کو. ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب. جب یہ دردناک عذاب آئے گا تب لوگ چیخ اٹھیں گے، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، دور کر دے، ہٹا دے. انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانا چاہتے ہیں. اب ہمیں یقین ہو گیا اللہ تو ہی رب العالمین ہے،
اللہ تو ہی خالق و مالک ہے، اللہ صرف تو ہی مشکل کشا، تو ہی حاجت روا، صرف تو ہی بگڑی بنانے والا، صرف تو ہی غوث الاعظم، صرف تو ہی داتا دینے والا، گنج بخش خزانہ دینے والا، اولاد دینے والا، صحت تندرستی دینے والا، اللہ صرف تو ہی ہے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا انا لہم، انا کیسے ہوگی لہم ان کے لیے، الذکرى نصیحت، وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ یقیناً اس دن کے آمد سے پہلے ان کے پاس رسول آئے تھے مبین۔ قرآن کو بھی اللہ نے مبین کہا، رسول کو بھی کیا کہا؟ مبین، بیان کرنے والا۔ اب قرآن مجید اس رات کو کیسے بیان کرتا ہے؟ قرآن مجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، 15 شعبان کو لیلہ مبارکہ سے تعبیر کرنے والوں، شہر رمضان الذی، اور رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے۔ ہدی للناس، کیوں اتارا ہے؟ میت کو بخشوانے کے لیے، لڑائی جھگڑے پہ قسم لینے اور دینے کے لیے صرف، یا بچیوں کو رخصت کرتے ہوئے ان کے سر پر قرآن کا سایہ کرنے کے لیے صرف، یا مرنے والوں پہ ختم کرنے کے لیے نہیں؟ ہدی للناس، اس کتاب کو اس لیے اتارا ہے، اس لیے نازل کیا گیا ہے، ہدی للناس، لوگوں کو اس کتاب میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے ہیں، غمی خوشی گزارنے کے طریقے اور سلیقے یہ کتاب فراہم کرتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں رہنمائی ہم عطا کریں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ قرآن کیوں اترا ہے؟ یہدی للتی ہی اقوم، سب سے قویم، سب سے مضبوط، سب سے سیدھے راستہ دکھانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ ویبشر المؤمنین، اور ساتھ ساتھ جو اس ہدایت کو کتاب ہدایت سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لے آتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی حد المقدور کوشش کرتے ہیں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کو خوشخبری دینے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو سورہ دخان میں اللہ رب العالمین نے مطلقاً یہ بیان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے ہی قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں ہم نے نازل کیا ہے۔ مطلقاً یہ بیان کیا گیا ہے، بہت بڑی برکت والی رات ہم نے قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، 360 کے لگ بھگ ایام ہیں، ان دنوں میں سے اور 360 کے لگ بھگ ایام ہیں، دن ہیں، اور 12 مہینے ہیں، اور ایک مہینے میں 3 عشرے ہیں۔ اب اللہ وہ بابرکت رات، وہ برکت والی رات کس مہینے میں ہے؟ سورہ بقرہ ہمیں اس مہینے تک لے کر جاتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سال کے 360 دنوں میں سے، سال کے 12 مہینوں میں سے، اب مہینے کو بھی ڈیفائن کیا،
اور 360 دنوں میں سے 30 دنوں کو یہاں پر ڈیفائن کیا۔